usul or reason for the revelation, उससे ये वाज़ेह होता है कि सूरह वल्लैल क्यों उतारी गई, सूरह वल्लैल का नुज़ूल क्यों हुआ। सो ये है कि मक्का मुकर्रमा में और मक्का मुकर्रमा की अमीर तरीन लोगों में दो तरह के लोग होंगे। बाज़ लोग होंगे जिन्होंने अपना माल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में दिया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजर किया, निसार किया, कुर्बान किया। और बाज़ लोग को साहिबान माल दौलत और साहिबान सब्र अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी के लिए अपना माल अपनी दौलत अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की राह में खर्च करने से महरूम रहे। फिर में दो बहुत ज्यादा मालूम है, एक का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो मक्का मुकर्रमा के अमीर तरीन लोगों में से थे और साहिबान दौलत और सरवत में से थे, साहिबान माल में से थे, जिन्होंने अपना माल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कुर्बान किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी को मक्का मुकर्रमा की हयात तय्यबा को या फिर मदनी जिंदगी मदीना मुनव्वरा की हयात तय्यबा और हयात मुनव्वरा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका इस्लाम की इन दोनों जिंदगियों में अपना माल उन पे निसार किया, अपना माल उन पे कुर्बान किया, अपना माल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए अल्लाह की राह में खर्च किया, अपना माल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजर किया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपना माल दे दिया जो उनके पास था, सब का सब हुजूर सल्लल्लाहु की बारगाह में हाजिर किया, अल्लाह की बारगाह में लुटा दिया।
ان کے بالمقابل ابی بن خلف ہوئے جو ایمان سے محروم تھے اور ایمان کی روشنی سے محروم تھے، جن کا مال اگر خرچ ہوا بھی تو دنیا کے لیے اور اہل دنیا کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور مخالفت اور ویسے بھی وہ عرب کے اور مکہ مکرمہ کے بخیل ترین اور کنجوس ترین انسان جو نہ اپنا مال غریبوں کو دیتے نہ محتاجوں کو، نہ بے سہارا کو، نہ بیواؤں کو، جب ان سے کہا جاتا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنا مال غریبوں پر، مسکینوں پر خیرات کرو اور ان کو دو تاکہ آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ بن سکے اور تم اس کا انعام آخرت میں پا سکو۔ اس نادا کا جواب یہ ہوتا کہ آخرت کہاں ہے؟ زندگی تو فقط اس دنیا کی ہے، جینا اور مرنا فقط اس دنیا میں ہے، اور بولتا پر آخرت قائم ہو بھی گئی تو جنت کی نعمتوں کے مقابل میرا ایمان میرے لیے کافی ہے۔ مال کی دوسری بنا مجھے معاذ اللہ جنت کی حاجت ہے اور نہ جنت کی نعمتوں کی حاجت ہے، اس لیے کہ انسان میں ایمان کے نور سے محروم ہوتا ہے، ایمان کی روشنی سے محروم ہوتا ہے، اس کا دل تاریخ ہوتا ہے، اندھیروں میں ہوتا ہے، اس کی گفتگو کا انداز اور طرز گفتگو ایسا ہوتا ہے جیسے نہیں دکھا پڑا۔ اس کے مقابل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا طرز گفتگو، طرز تکلم، بلکہ طرز حیات اور طرز زندگی بالکل الگ اور مختلف ہے۔ آپ اپنا مال غریبوں پر، مسکینوں پر، بے سہارا لوگوں پر، بیواؤں اور محتاجوں پر خرچ کرتے ہیں، اور جب بھی اہل ایمان کو آپ کے مال کی حاجت ہوگی تو آپ پیش لیجیے۔ اللہ پاک نے سورہ اللیل ابتدا سے لے کر انتہا تک ان دونوں پر تذکرہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور ابی بن خلف کا، اور فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، یہ بے شک تمہاری کاوش ہے، تمہاری کوشش ہے، تمہاری جدوجہد، تمہارے شب و روز کی مشاغل مختلف ہے، الگ ہے۔ کسی کی کوشش اور کاوش، جدوجہد اور اسٹرگل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، ان کو منانے کے لیے ہے،
زندگی کی خواہش ہے، ان کے جینے مرنے کی خواہش یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب رسول راضی ہو جائے. وہ مال سے راضی ہو تو مال حاضر ہے، جان سے راضی ہو تو جان حاضر ہے، وطن سے راضی ہو، وطن چھوڑنے سے راضی ہو تو وطن حاضر ہے، اولاد سے راضی ہو تو اولاد حاضر ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال بھی کیا، اپنی جان بھی دی، اپنی اولاد بھی دی، اور مکہ مکرمہ، مکہ معظمہ جیسا محبوب وطن اور محبوب شہر بھی چھوڑا. آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے. ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. لیکن جب بات ہوتی ہے محبوب کی تو پھر عاشق اور محب نہ مکہ مکرمہ کی 1,00,000 نیکیوں کو دیکھتا، نہ وہاں کے نماز کے ثواب کو دیکھتا، نہ اپنے آباء و اجداد کے شہر اور وطن کو دیکھتا ہے. اس کے سامنے فقط اس کے محبوب ہوتے ہیں. محبوب راضی ہے، اللہ پاک 1,00,000 کے یہاں لاکھوں نیکیاں عطا کرتا ہے. محبوب راضی ہے، 1,00,000 نماز کا ثواب کیا کہ لاکھوں نمازوں کا ثواب تھا ہوگا. اور محبوب راضی نہ ہو، محبوب ناراض ہو اور نماز منافقین کی نماز ہو، طواف خانہ کعبہ منافقین کا طواف ہو، ایسی نیکیاں بھی ضائع ہیں، ایسے طواف بھی ضائع ہیں، ایسے حج بھی بیکار ہے، اور ایسی نیکیاں اور اعمال صالحہ بھی بیکار ہے. جانتے ہیں کہ محبوب کی رضا میں سب کچھ ہے. اور ایک طرف امید خلف ابو بکر شیبہ مکہ مکرمہ کے کفار مشرکین ان کو اسلام کو شب و روز اذیتیں دینے والے، تکلیفیں دینے والے، ستانے والے، حضور اسلام کو معذرت ساحر و مجنون کہنے والے، حضور کو تکلیفیں دے کے خوش ہونے والے لوگ تھے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا ابو بکر کی بھی ایک اسٹرگل ہے، جدوجہد ہے، اور ابی بن خلف کفار مشرکین کی بھی اسٹرگل ہے، جدوجہد ہے. فرمایا یہ دونوں الگ ہیں، مختلف ہیں، جدا ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عیسائی ان کی جدوجہد، ان کی کاوش، ان کی اسٹرگل وہ ہے کہ جس کی بنا پہ اللہ کے رسول کے قریب ہو گئے، محبوب کے قریب ہو گئے. ابی بن خلف کفار مشرکین اسٹرگل ہو گئے، ان کی سعی ہو گئے، ان کی بنا پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ ہو گئے. اللہ پاک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت کو، آپ کے مقام کو سورہ بندین میں مختلف رنگوں میں، مختلف پیرائیوں میں بیان کیا، مختلف اسالیب میں بیان کیا. آپ کی فضائل کے مختلف گوشے بیان کی. میں نے فقط ایک گوشہ دیا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. حضور اسلام نے فرمایا ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ ومالی ابو بکر. فرمایا تمام لوگوں مجھ پر اپنے مال
اور شفقت و محبت کے زاویے سے سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابوبکر اللہ کے رسول کی بھی پہنچے اپنے مال کے حوالے سے، صحبت محبت عقیدت و پیار کے حوالے سے ان کا مقام اللہ کی بات کرنے، اللہ کے رسول کی بات کتنا عظیم اور کتنا بلند ہوگا، کتنا عظیم اور کتنا اونچا ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ غلام تھے، خلف مسلمان تھے، اس نادان کو معلوم ہوا کہ مسلمان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ظلم کرتا، ستم کرتا، آپ کو مارتا، پیٹتا، بس اوقات آپ کے جسم سے خون روانہ ہوتا، آپ کو دور میں تپتی ریت پر لٹاتا، غرض جتنی تکلیفیں ہو سکتی وہ آپ کو دیتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ خریدا اور امیہ بن خلف کی تکالیف سے آزاد تھی۔ یہ واحد مذہب ہے اسلام جو کسی مزدور کو، کسی ملازم کو، کسی خادم کو، کسی کام کرنے والے کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اسلام واحد مذہب ہے جس نے لیبر کی اور مزدور کی رائٹس کی بات کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس مزدور کو، ملازم اور خادم کو جس کی تکلیفیں ہوتی، ظلم و ستم ہوتا، ظالم مالک کے ظلم سے، ظلم و استبداد سے آزاد کیا، اس کو رہائی دی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دیا کہ لوگوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول کی سنت یہ ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو مزدور پر، خادم پر، ملازم پر، بیجا تکالیف اٹھائی جائے اس کو ظلم و ستم سے آزاد کیا جائے، اس کو ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے۔ ملازم اور خادم کے ساتھ نرمی، پیار، اچھا سلوک، خندہ پیشانی سے پیش آنا، اس کے حقوق کا خیال کرنا، اس کے آرام کا خیال کرنا، یہ اسلام کی حسین تعلیمات اور اسلام کی حسین بات ہے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کی، اللہ پاک نے اس سورۃ سورۃ البین فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کاوشیں مختلف۔ امیہ بن خلف بلال حبشی پر ظلم کرتا، انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بناتا، ان پہ تکلیف اور مصیبت کے پہاڑ ڈھاتا، ان کی کاوش تھی۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف سے ان کو آزاد کیا، یہ کاوش، یہ جدوجہد تھی۔ اس ظلم سے، اس کاوش سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، اور اس کاوش سے اور اس انصاف سے کہ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تکالیف اور مسائل سے نجات دی، اللہ راضی ہوتا ہے۔ آج بھی یہی دو شکلیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ایک طرف امیہ بن خلف کے ماننے والے، مزدوروں پر، ملازموں پر، خادموں پر، کام کرنے والوں پر، بیجا ظلم کرنے والے، اور ایک طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچے وارث، ان کے ماننے والے، ان کے حقیقی محب، ملازمین کو، خادموں کو، کام کرنے والوں کو ظلم سے
اس تکلیف سے نجات دینے والی، اس لیے ہماری کوششیں وہ ہونی چاہیے کہ اس سے اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول راضی ہو، تو ہمیں ظلم سے، استبداد سے، زیادتی سے، ملازمین، کام کرنے والوں کے حقوق کو غصب کرنے سے اللہ پاک بچائے اور ہماری حفاظت کرنا۔ آج حادثہ واپس کے حوالے سے ان میں سے جو صاحب ایمان وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، زخمی ہے اللہ پاک ان کو جنت سے عطا فرما۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو اس طرح کے حادثات اور واقعات سے بچائے، ان کی حفاظت فرما۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وظائف سے دعا ہے، آپ سب پڑھتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں، صبح جب بھی گھر سے نکلے تو اپنی حفاظت کے لیے اور پروٹیکشن کے لیے اس دعا کو پڑھا کریں تاکہ اللہ پاک آپ کو اس طرح کے حادثات سے بچائے۔ بڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ علی نفسی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی وولدی وآخری ومالی، بسم اللہ علی نفسی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی وولدی وآخری ومالی وما علينا إلا البلاغ۔ صلوا صلاة سنة رسول الله